شرائط وجوب کہ حج کس پر واجب ہوتا ہے، یہ وہ شرطیں ہیں جن کے پانے سے حج فرض ہو جاتا ہے، اور ان میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو حج بالکل فرض نہیں ہوتا، اور کسی دوسرے سے حج کرانا اور وصیت کرنا یہ بھی واجب نہیں ہے، نہ خود ادا کرنا نہ دوسرے سے ادا کروانا۔ اور یہ 7 قسم کے شرائط ہیں، اگر یہ 7 قسم کے شرائط پائے جائیں تو وہ حج اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اسلام ہے، دوسرا ہے حج فرض ہونے کا علم ہونا، تیسرا ہے بلوغ بالغ ہونا، اور چوتھا ہے عقل، اور پانچواں ہے آزاد ہونا، اور چھٹا شرط جو ہے وہ ہے استطاعت اور قدرت، اور ساتواں ہے حج کا وقت ہونا۔ یہ 7 شرائط ہیں، یہ اگر پائے جائیں تو اس سے حج جو ہے وہ اس آدمی پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں اتنا مالدار تھا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس پر حج فرض ہو جاتا، لیکن کفر ہی کی حالت میں وہ فقیر ہو گیا اور پھر فقیر ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس پر حج فرض نہیں ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفر کی حالت میں کوئی حج کر لے اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اس حج کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اب اگر وہ شرائط پائے جاتے ہیں تو دوبارہ حج کرنا اس کے ذمہ فرض ہوگا، وہ جو کفر کی حالت میں کیا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر نے کسی مسلمان کو بھیج کر اپنی طرف سے حج ادا کر دیا، تو یعنی حج بدل کروایا، کسی کافر نے مسلمان کو پیسے دیے اور اس نے حج کر لیا، تو اس کا یہ حج بھی صحیح نہیں ہوگا اور اس حج کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے حج کیا اور نعوذ باللہ پھر وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسلمان ہو گیا، تو اب اگر حج کے شرائط موجود ہیں تو دوبارہ حج ادا کرنا اس کے ذمہ فرض ہوگا۔ وہ پہلے جو کفر کی اسلام کی حالت میں کیا تھا وہ حج اس کا معتبر تھا، لیکن نعوذ باللہ یہ جب کفر کی طرف چلا گیا تو وہ تمام اعمال ضائع ہو گئے، اب دوبارہ آ کر اس پر پھر حج فرض ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کافر نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پہلے مسلمان ہو گیا، اگر مسلمان ہونے کے بعد اثر نو اس نے احرام باندھ دیا تو حج صحیح ہوگا، اور اگر مسلمان ہونے کے بعد نیا احرام نہیں باندھا تو حج صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو احرام باندھنا ہے اس کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ۔ اگر ایک آدمی تکبیر تحریمہ اس نے کہی اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، تو اب اس کو اثر نو تکبیر تحریمہ کہنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے احرام جو ہے وہ جس وقت اس نے باندھا تھا تو اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا، اب اگر یہ مسلمان ہو گیا تو دوبارہ اثر نو اس کو احرام باندھنا، کیونکہ اس وقت جو اس نے احرام باندھا تھا اس وقت یہ نیت کا اہل ہی نہیں تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ اگر وقوف عرفہ کی یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ وقوف عرفہ سے پہلے اگر یہ مسلمان ہو گیا تو اس کو اثر نو احرام باندھنا یہ لازم ہے، کیونکہ اگر وقوف عرفہ کے بعد یہ مسلمان ہوا تو اب چونکہ اس کو حج مل نہیں سکتا ہے، باقی افعال مناسک جو یہ ادا کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کا حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ عرفہ کے وقوف مل گیا تو اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے اثر نو اگر اس نے احرام باندھا اور پھر اس کے بعد اس نے حج کر لیا تو اس کا حج درست ہے، اور اگر اثر نو احرام نہیں باندھا تو اس کا حج درست نہیں ہوگا۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے فرضیت کا علم ہونا شرط ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ملک میں دارالاسلام میں رہتا ہے، یعنی مسلمان ملک میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ دارالاسلام میں رہنا کافی ہے، چاہے اس کو فرضیت کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہاں، جو مسلمان دارالحرب یعنی کفار کے ملک میں رہتے ہیں ان کو حج کی فرضیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر دو آدمی جو مستور الحال ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں مستور الحال، یا ایک عادل آدمی اس کو حج کی فرضیت کی خبر دے دیں تو حج واجب ہوگا اور شرط علم جو ہے وہ متحقق ہو جائے گا۔ یہ جو دارالاسلام کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے کہ فرضیت ہے یا نہیں ہے، اس کو علم ہے یا نہیں، اس میں علم کا اعتبار اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان ملک میں اگر ایک آدمی رہتا ہے تو اتنا علم جو اس کو ضروری جو ہے، جو مسائل ہیں اسلام سے متعلق، اس کے دین سے متعلق، اعمال سے متعلق، وہ حاصل کرنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ اگر مسلمان ملک میں رہتے ہوئے بھی ایک آدمی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں، تو یہ اس کے اپنی جو ہے وہ کوتاہی ہے، شریعت نے اس کی کوتاہی کو معتبر نہیں سمجھا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد عاقل بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ اور پاگل پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نابالغ بچے نے حج کا احرام باندھا، اس کے بعد بالغ ہو گیا اور حج کر لیا تو حج فرض ادا نہ ہوگا، البتہ اگر بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس نے احرام باندھ دیا تو فرض حج ادا ہو جائے گا۔ جیسے کافر کی صورت میں مسئلہ جو ہے وہ ہم نے عرض کیا کہ جب یہ نابالغ ہونے کی صورت میں اس نے احرام باندھا تو اس وقت چونکہ اس پر جو ہے یہ اعمال فرض نہیں تھے، لہٰذا اس پر جو ہے وہ یہ فرضیت کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس نے دوبارہ جو ہے وہ یہ احرام باندھ لیا تو اب چونکہ یہ احرام حالت بلوغ میں ہے اور اس پر جو حج فرض ہے، حج اسلام، وہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی مجنون نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پہلے اس کو ہوش آ گیا اور اس کا جنون جاتا رہا تو اگر اس کے بعد دوبارہ احرام باندھ لیا تب تو حج فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر دوبارہ احرام نہیں باندھا تو فرض حج اس کا ادا نہیں ہوگا۔ غلام اور باندی ان پر حج فرض نہیں ہوتا، چاہے وہ جس قسم کے بھی غلام ہو، لیکن اب صورتحال اس زمانے کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے غلامی کا جو ہے وہ نوعیت ہی ختم فرما دی، اب کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، اور غلامی کی ممانعات بھی ہے، لیکن یہ ایک اصولی سا مسئلہ ہے کہ غلام اور باندی پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ غلام جو ہے اس نے اگر اپنے مولا کے حج اجازت سے حج کر لیا تو حج فرض ادا نہ ہوگا، اور آزاد ہونے کے بعد شرائط موجود ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ غلام اگر مکہ مکرمہ میں موجود ہو تب بھی اس پر حج فرض نہیں، بخلاف مکہ مکرمہ کے فقیروں کے کہ اگر وہ عرفات تک جا سکتے ہیں تو ان پر حج فرض ہوتا ہے اور ادا کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ غلام چونکہ یہ ان اعمال کا اہل نہیں ہوتا، اور فقیر جو ہے اس سے جب شریعت جو ہے وہ ساقط کرتی ہے تو اس کے فقر کی وجہ سے، یعنی وہ سفر کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا، فقیر ہے، لیکن اگر مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور عرفات تک وہ جا سکتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں یا مکہ مکرمہ کے پاس نہیں رہتے ان پر حج فرض ہونے کے لیے
استطاعت یعنی سواری اور اتنا سرمایہ ہونا شرط ہے کہ وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک جا سکیں اور واپس آ سکیں۔ جو دور کے ملک ہیں ان کے لیے زیادہ، جو نزدیک ہے، جو بالکل نزدیک ہے، ان کے لیے بھی اتنا جو ہے وہ یہ استطاعت جو ہے یہ اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ یہ پریشان نہ ہو اور وہاں پر جتنے دن قیام کرنا ہے اور واپس آنے تک اس کے پاس استطاعت ہونا یہ شرط ہے۔ اور یہ سرمایہ ان ضروریات کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی رہنے کا مکان، پہننے کے لیے کپڑے، گھر کے یعنی اسباب خانہ داری، نوکر چاکر اور اپنے اہل و عیال کا خرچ، واپسی تک قرض، سواری اور اپنے پیشے کے آلات اور مرمت مکان، یہ ان کے علاوہ جو ہے اس کے پاس یہ اتنا سرمایہ ہونا چاہیے جس سے یہ سفر سہولت کے ساتھ کر سکے۔ دکاندار کے لیے اتنا سامان تجارت جس سے گزر اوقات کر سکے، اور کاشتکار کے لیے ہل، بیل، اور عالم کے لیے ضروری کتابیں، یہ ضروریات میں سے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ سرمایہ معتبر ہوگا، اور ہر پیشے والے کا یہی حکم ہے کہ اس کے پیشے کے جو اوزار ہیں اور ضروری سامان اس کے پاس ہو، تو ضروریات جو ہے وہ یہ اوزار وغیرہ جو ہے یہ ضروریات میں شمار ہوں گے، اور ان آلات کی وجہ سے اگرچہ وہ آلات بہت قیمتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے پیشے سے متعلق ہیں، لہٰذا ان کو یہ ضروریات میں شمار کیا جائے گا، اور ان کے ہوتے ہوئے اس پر حج یعنی یہ صرف اوزار ہیں۔ اگر وہ بیچے تو وہ اوزار کافی مہنگے بکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سرمایہ نہیں ہے، تو استطاعت جو ہے وہ ان ضروریات سے علاوہ سرمایہ پر معتبر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں جی آپ اپنے جو ہے نا یہ چیزیں بیچ دیں اور آپ جا کے حج کریں، اس کے علاوہ اس کے پاس سرمایہ ہوگا تو وہ استطاعت شمار ہوگی۔ اور سرمایہ اور مال سے مراد وہ مال ہے جو اپنے جائز کمائی کا ہو اور خود یہ اس کا مالک ہو۔ اگر کسی سے اتنا مال مانگا اور اس نے دے دیا اور مباح کر دیا تو اس سے حج فرض نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی سے مانگ کر کوئی رقم لے لی تو اس سے آپ صاحب استطاعت نہیں ہوتے ہیں۔ سواری کا مالک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کرائے پر سواری مل گئی تو وہی کافی ہے، اپنا سواری ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ والے جو لوگ مکہ مکرمہ کے قریب رہتے ہیں اور پیدل سفر کر سکتے ہیں ان کے لیے سواری شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر چل نہیں سکتے تو ان کے لیے بھی مثل باہر کے لوگوں کے رہنے والوں کی طرح سواری شرط ہے، اور ضروری زاد راہ مکہ مکرمہ والوں کے لیے بھی شرط ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہیں اور مسجد حرام میں، عرفات میں وہ بغیر اس کے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ اتنا سا جو ہے نا وہ یعنی سواری وغیرہ شرط نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ باہر کا رہنے والا فقیر شخص میقات تک پہنچ گیا اور چلنے پر قادر ہے تو اس کے لیے بھی مکہ مکرمہ والوں کی طرح سواری شرط نہیں ہے، اور زاد راہ جو ہے یہ شرط ہے۔ سواری ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی شدید تکلیف نہ ہو اور اس سے ہر شخص کی حالت کا اعتبار ہوگا، اور اس کی حیثیت کے مطابق عرف اور عادت کے اعتبار سے سواری معتبر ہوگی۔ مثلا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ یا اس کے قریب ایک آدمی ہے، وہ موٹر سائیکل پر جا سکتا ہے، ایک آدمی ہے وہ سائیکل پر جا سکتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ گاڑی پر جا سکتا ہے، تو جس کی موٹر سائیکل کی یا سائیکل کی استطاعت ہے تو اس کی استطاعت اس کے مطابق معتبر ہوگی، جس کی گاڑی کی ہے تو اس کی استطاعت گاڑی سے متعلق معتبر ہوگی، یعنی جو اس آدمی کی حیثیت ہے اس کے مطابق سواری جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ سے وہ گاڑی لے اور گاڑی میں جانا اس کے لیے ضروری ہو۔ جہاز اور ریل میں بھی یہ ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا، یعنی
سواری اس کے لیے وہی معتبر ہوگی کہ جس میں وہ سفر کر سکتا ہے. سمجھنے بات کو، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے یا انٹر، یہ کوئی شرط نہیں ہے، بس سواری ہے. اگر کوئی شخص تیسرے درجے میں کبھی سفر نہیں کرتا اور اس میں سفر کرنے سے اس کو شدید تکلیف کا اندیشہ غالب رہتا ہے تو اس کے لیے سیکنڈ یا فرسٹ کلاس کا اعتبار ہوگا. جیسے اس آدمی کی حیثیت ہے اسی کے مطابق اس کا اعتبار ہوگا. اور مستقل سواری کا ہونا ضروری نہیں ہے. زاد راہ اور توشے میں بھی ہر شخص کا اس کے حال کے موافق اعتبار ہوگا. یعنی جو شخص عام طور پر جو چیز کھاتا پیتا ہے اس کے لیے اسی کا لحاظ ہوگا. اگر کوئی شخص جو ہے مثلا گوشت روٹی کا عادی ہے تو اس کے لیے روٹی کافی نہیں ہوگی. یعنی ایک آدمی ہے وہ صرف خشک روٹی پر گزارا کر سکتا ہے، کھاتا رہتا ہے اکثر و بیشتر. ایک آدمی ہے کہ وہ گوشت کے بغیر روٹی نہیں کھا سکتا، تو اس آدمی کو اگر صرف جو ہے روٹی دی جائے تو یہ اس کے حالت کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. اور زاد راہ سے مراد متوسط زاد راہ ہے اور وہی مقدار جو ہے وہ کافی ہے، یعنی جس میں فضول خرچی بھی نہ ہو اور کنجوسی بھی نہ ہو. اس کا گزارا ٹھیک سے چل رہا ہے اور یہ آدمی جو ہے یہ اتنا گزارا اس کے لیے کافی ہے. زیادہ فضول خرچی اور زیادہ کنجوسی کی بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے، اب یہ ہے کہ بھئی 1 روٹی کھا کے گزارا کر لوں گا، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ بھئی 2 روٹیاں کھاتا تھا، اب زیادہ جو ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ملائی جائیں، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، متوسط. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے کسی کو مال ہبہ کرتا ہے تو اس کا قبول کرنا واجب نہیں، خواہ ہبہ کرنے والا اجنبی شخص ہو یا اپنے رشتہ دار یا ماں باپ بیٹا وغیرہ. لیکن اگر اتنا مال کسی نے ہبہ کیا اور اس نے قبول کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا. آپ نے کسی کو مال دیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس پر یہ ضروری واجب نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کو قبول کرے، لیکن اگر قبول کر لیا تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا. اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا مکان جو ضرورت سے زائد ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو یا کسی عالم کے پاس ضرورت سے زائد کتابیں ہیں یا زمین اور باغ وغیرہ ہے کہ اس کی آمدنی کا یہ محتاج نہیں ہے اور ان کی اتنی مالیت ہے کہ ان کو بیچ کر حج کر سکتا ہے، تو ان کو حج کے لیے بیچنا یہ واجب ہے. یعنی مکان کا جو زائد حصہ ہے، کتابیں زائد ہیں، اوزار زراعت کے وہ زائد ہیں، تو یہ اگر اتنی ہے اور اس کو ان کی آمدن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کو بیچ کر حج ادا کرنا ضروری ہے. کسی حاجی کے پاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ رہنے کے لیے کافی ہے اور باقی کو بیچ کر حج کر سکتا ہے تو اس کا بیچنا واجب نہیں ہے. مثلا گھر کے اندر جو ہے وہ 4 5 10 کمرے ہیں، ایک کمرہ اس کے لیے رہائش کے لیے ہے اور باقی اس کو بیچ کر یہ آدمی حج کر سکتا ہے، تو باقی مکان کا بیچنا یہ واجب نہیں ہے. اگر ایسا یہ از خود کرے تو یہ بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے اس پر کوئی پابندی اس سلسلے میں نہیں ہوگی کہ آپ ایک ہی کمرہ رکھیں اور باقی جو ہے اس کو بیچ دیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کو بیچ کر حج کر سکتا ہے اور چھوٹا مکان بھی خرید سکتا ہے، تب بھی اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے. اگر بیچ کر یہ حج کر لے اور چھوٹا مکان رہائش کے لیے لے لے تو اس کو شریعت نے اچھی نظر سے دیکھا ہے اور اس کے اس جذبے کی شریعت نے قدر کی ہے، یہ افضل ہے، لیکن اس کے ذمے یہ ضروری اور واجب نہیں ہے کہ وہ مکان بیچے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنا غلہ موجود ہے کہ اس کو سال بھر کے لیے کافی ہے تو اس کو بیچ کر حج کرنا واجب نہیں ہے. ہاں اگر سال بھر سے زائد ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے کہ سال اس کا آسانی سے گزر سکتا ہے، پھر بھی زیادہ ہے اور زائد کو بیچ کر حج کر سکتا ہے تو حج اس کو بیچ کر حج کرنا یہ واجب ہے. اگر کسی شخص کے پاس اتنی زمین مزروعہ ہے، قابل زراعت ہے کہ اگر تھوڑی سی اس میں سے فروخت کر دے
تو اس کے حج کا خرچہ، اہل و عیال کا خرچہ، اس کے واپسی آنے تک کا یہ سارا خرچہ نکل سکتا ہے، اور باقی زمین اتنی بچ رہی ہے کہ واپس آ کر اس کا گزر ہو سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے، اور اگر فروخت کرنے کے بعد گزر کے لائق نہیں بچتی تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس حج کے لائق مال موجود ہے، لیکن اس کو مکان کی ضرورت ہے یا غلام کی ضرورت ہے، تو اگر حج پر جانے کے وقت، یعنی اس وقت عام طور سے وہاں لوگ حج کو جاتے ہیں، اور تو اس پر حج کرنا فرض ہے، یعنی اشہر حج میں، ایام میں حج میں اس پر حج، اور غلام اور مکان پر صرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر حاجیوں کے جانے کے وقت اس نے جو ہے وہ مکان اور غلام پر صرف کر لیا، حاجی اس وقت جا نہیں رہے ہیں، یعنی اشہر حج یا ایام حج نہیں ہے، اور اس نے مکان خرید لیا اور غلام لے لیا، تو اب اس کو صرف کرنا یہ جائز تھا، اور یہ اس وقت اگر اس کے پاس، یعنی جب حاجی حج کو جا رہے ہوں، اس وقت اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو حج کی فرضیت اس کے ذمے نہیں رہی۔ لیکن اگر جاتے وقت یہ سرمایہ موجود تھا تو پھر کسی دوسری چیز میں، کہ یہ گاڑی خرید لی، کوئی اور چیز خرید لی، تو یہ حج کے، یعنی اس زمانے کے اندر یہ ہے کہ حج کی منظوری اس کی آ گئی اور وہ جانے کی اس کو اجازت ہو گئی، اور پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قصداً یعنی فقیر کرتا ہے کہ مکان خریدتا ہے یا گاڑی وغیرہ خریدتا ہے تاکہ رقم کم رہ جائے، تو وہ گناہ گار ہوگا، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس حج پر جانے کے لائق روپے موجود ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے، وہ نکاح بھی کرنا چاہتا ہے، تو اگر حاجیوں کے حج کو جانے کے وقت ہے تو اس کو حج کرنا واجب ہے، اور اگر ابھی حاجیوں کے حج پر جانے کا وقت نہیں آیا تو وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو پہلے نکاح کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ حج جو ہے وہ نہ کرے، حج کو مؤخر کر دے، اللہ کریم اسباب پیدا فرما دیں، لیکن اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے پہلے نکاح کرے اور پھر حج۔ زاد راہ میں سرکاری محصول، معلمین کی فیس اور دیگر جو اخراجات ضروری ہیں جو حاجیوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس میں داخل ہیں، کہ ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حج سے تحائف اور تبرکات، اور جو رقم خرچ ہوگی وہ تحائف اور تبرکات میں، وہ زاد راہ میں شمار نہ ہوگی۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اپنا ضروری خرچہ پورا کر سکتا ہے، لیکن واپس آنے کے لیے تبرکات نہیں خرید سکتا، لوگوں کے لیے تحفے اور ہدیے نہیں خرید سکتا، تو اس سے اس کے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے سفر کے اخراجات بھی زاد راہ میں شمار نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے حج کو نہیں جاتے کہ مدینہ منورہ جانے کا خرچ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ سخت غلطی ہے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی قیمت پہ بھی آدمی اس کو ساقط نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک بات الگ اپنے طور پر ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری جو ہے یہ حج فرض ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی مدینہ منورہ کا جو سفر ہے اور وہاں پر جو مسجد نبوی شریف کی حاضری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری اور جو زیارات ہیں، تو اس کا حج کی فرضیت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ الگ سے ایک متبرک جو ہے وہ کام ہے اور ثواب والا کام ہے،
وہ الگ ہے اور یہ الگ ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اس کو ضرور مدینہ طیبہ جانا چاہیے، اور جس کے پاس صرف حج کے لائق روپیہ ہے اس کو اس وجہ سے کہ مدینہ کا روپیہ نہیں ہے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس اتنا مال موجود تھا کہ اس پر حج فرض ہو گیا، لیکن اس نے حج نہیں کیا اور پھر وہ فقیر ہو گیا، تو اس کے ذمے حج باقی رہے گا، اس کو حج کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ حرام مال سے حج کرنا یہ حرام ہے، اس سے فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن یعنی شریعت کے نظر میں جو ظاہری اس پر احکام نافذ ہوتے ہیں تو اس کی وہ فرضیت حج جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی اس سے ذمہ۔ آگے جو ہے وہ قبول ہونا اللہ کریم کے نظر میں اس حج کی کوئی قیمت ہونا تو یہ نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند فرماتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو عمل صالح کے لیے طیبات جو ہے وہ ضروری ہے، اور حرام مال جو ہے یہ طیب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ظاہری احکام کے اعتبار سے وہ فرضیت اس کے ساقط ہو جائے گی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے اس کا یہ حج جو ہے یہ مقبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص پر حج فرض نہیں تھا اور اس نے پیدل حج کر لیا، اور حج فرض ہونے کی نیت یا مطلق حج کی نیت سے اس نے کیا تو فرض ادا ہو جائے گا، اس کے بعد مالدار ہو جائے گا تو دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر پہلے نیت نفل کی تھی مالدار ہونے کے بعد دوبارہ حج فرض ہو جائے گا۔ ایک آدمی بغیر مشقت کے پیدل جا کے حج کر لے اور فقیر تھا، تو اگر اس نے فرض کی نیت کی یا مطلق نیت کی تو فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر نفل کی نیت کی تو پھر جو ہے وہ نفل ہوگا، مالدار ہونے کے بعد اس پر حج دوبارہ فرض ہوگا۔ حج فرض ہونے کے لیے شروط کی 6 شرطوں کے ضمن میں ایک بات ہم نے یہ کی کہ وقت کا ہونا بھی شرط ہے، کہ حج کے مہینے ہو، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز ذی الحجہ کے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس کے جگہ لوگ عام طور سے جو ہے وہ حج کو جاتے ہیں، تو یہ اس کو اشہر حج یا ایام حج کہتے ہیں۔ عام طور پر اشہر حج کہتے ہیں، اور خاص دن جو ہے اس کو ایام حج، لیکن عمومی طور پر ان کو تمام تینوں مہینوں کو یعنی 2 مہینے اور یہ 10 دنوں کو یہ ایام حج بھی کہا جاتا ہے، اشہر حج بھی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی حاجیوں کے جانے کا وقت نہیں آیا اور حج کے تمام شرائط موجود ہیں، تو ابھی حج فرض نہیں ہوا۔ اگر اس وقت سے پہلے کسی کام میں اس نے روپیہ صرف کر دیا تو اس پر حج فرض نہیں، لیکن اس نیت سے روپیہ صرف کرنا کہ اگر حج کے دنوں تک یہ پیسے رہے تو مجھ پر حج فرض ہو جائے گا، لہٰذا اس کی فرضیت کو ختم کرنے کے لیے روپیہ خرچ کر دیا تاکہ فرضیت نہ رہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ مکروہ ہے، اس سے اس کو گناہ ہوگا۔ وقت کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ متوسط اور معتاد رفتار کے ساتھ حج کے وقت مکہ مکرمہ یہ پہنچ جائے۔ اگر روزانہ یا بعض ایام ایک منزل سے زیادہ سفر کرے تو پہنچ سکتا ہے اور حج مل سکتا ہے، اور اگر ایک منزل روز نہیں چلے گا تو حج واجب نہیں ہوگا، تو یہ اس اعتبار سے یعنی معتاد رفتار جو ہے وہ معتبر ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وقت میں فرض نماز کے اوقات کا بھی اعتبار ہے، یعنی فرض کرو اگر کوئی شخص نماز ترک کر دے تو یعنی نماز کے لیے رکے نہ، مسلسل چلتا رہے تو پہنچ سکتا ہے، اور اگر فرض نماز اپنے اوقات میں پڑھے تو نہیں پہنچ سکتا تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ نہ پہنچ سکا بلکہ 9 یا 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات میں وہ پہنچا، اور اب وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھے گا تو وقوف عرفہ کا وقت نکل جائے گا اور عرفات تک نہیں پہنچ سکے گا، تو ایسے شخص کو عشاء کی نماز قضا کر لینی چاہیے، اور جلد سے جلد عرفات جو ہے وہ پہنچنا یہ ضروری ہوگا اس کے لیے، تاکہ اس کے حج کے ارکان مکمل ہو جائیں اور حج اس کا پورا ہو جائے۔